پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ شرارت تے بڑیاں دی سبحان اللہ وچ عبادت ہوتی ہے، وہ شرارت کریں دلہ وچ کریں تو اسے عبادت کرو سارے بازار کرنا۔ توجہ، اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصے خوبصورتی بنائی، اس میں سے 9 حصے حضرت یوسف کو دی، ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ آج بھی لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے؟ بہرحال شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بلایا اپنے پاس، حضرت جبریل کو بھیجا، براق بھیجی، سوار کروایا، لے کر کے آئے، اور حکم ہوا کہ پہلے بیت اللہ لے جاؤ، بیت اللہ سے بیت المقدس لے کے جاؤ۔ بیت المقدس میں سارے نبیوں کو جمع کروایا، ہر ایک نبی آیا، آج سارے نبی جمع ہو گئے۔ بھائی کیا خوبصورت محفل لگ گئی۔ آدم علیہ السلام یہ جد انسانوں کے جد اول ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، سارے انبیاء ہیں۔ شاعر اپنا تخیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے یار اپنے اپنے انداز میں جب آئے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے ہوں گے نا، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی ہوگی، یہ جتنے معصومین ہیں آج سارے بیٹھیں گے اور ہمارے حسن کو دیکھیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا۔ تو جب سارے بیٹھیں گے اچانک بار براق آگے رکی ہوگی، میرے نبی براق سے نیچے اترے ہوں گے، جب مسجد میں آئے ہوں گے سارے نبی کھڑے ہو گئے ہوں گے، یہ کون آیا ہے؟ اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ سب نے دیکھو گا، یوسف علیہ السلام نے بڑے غور سے آگے بڑھ کے دیکھا ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام کی نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑی ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے، اے اللہ ہم تو سمجھتے تھے معصومین میں مجھ جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے لاڈلے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کے چہرہ دیکھا تو اب پتا چلا جہاں پر مجھ جیسے 1000 حسینوں کے حسن کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ شعر سمجھ آ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میرا شعر سنو۔ شاعر کہتا ہے معراج دی رات اقصا وچ، معراج دی رات اقصا وچ، سارے بولو معراج دی رات اقصا وچ، معراج دی رات اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے۔ توجہ میری طرف، سارے آنکھ کان دل دماغ زبان میری طرف، کان سے سننا ہے اور دل میں اتارنا ہے، سمجھنے کے بعد سبحان اللہ کے ساتھ مجھے اس کا جواب دے دینا ہے۔ بھئی ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، توجہ کرنا۔ شاعر کیا کہتا ہے معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے، او سمجھے اے مصر دی دھرتی ہے تا اے صورت اب نہ بیٹھے، جدا جھلک دکھائی میرے سائیں سونے پیچھے منہ میں چونگلا پا بیٹھے۔ میں یہ پہ اسٹاپ کرتا ہوں، شعروں کو کرنا بہت آگے لے کے جائے کام خراب ہو جائے گا، لمبا سفر کرنے واپس جانا ہے۔ آپ نے مولانا صاحب کا قرآن سنا اور خطیب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے انہیں کتنا اعلیٰ عرفہ بلند اور بالا بنایا ہے، انہیں کتنی عظمت والا بنایا ہے، تو قرآن کا کہتا ہے فرمایا کہ لوگوں ذرا توجہ کرو، ہم نے جس نبی کا آپ کو امتی بنایا، آپ کا نبی بڑا اونچا ہے، آپ کی امت بڑی اونچی ہے، آپ کے قائد محمد مصطفیٰ ہیں، آپ ان کے غلام ہیں، اس پہ فخر کریں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ
طائف کی وادی کے اندر چلا جاؤ. جب لوگوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے تو میرے نبی کے سامنے فرشتے آ گئے, کہنے لگے یا اللہ کے نبی اپنی زبان ہلاتے چلے جائیں, ہم آپ کی زبان کی ہلنے کو دیکھ کر گے ہم یہاں پر ان کو نیست و نابود کر ڈالیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں نانا میں بد دعا نہیں کرنا چاہتا. آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا لی, اپنے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, میرا مقام نہیں سمجھتے میرے اللہ تو ان کی آل و اولاد میں محمد کے غلام پیدا کر دے. میں نے کہا سونیا اے میرے لاڈلیا نبی, اے محبوب نبی, اے حبیب نبی, اے مزمل نبی, اے مدثر نبی, میں نے کہہ دیا کہ حضور آپ نے بد دعا کیوں نہ کی. آج حضرت نوح علیہ السلام کا وقت آیا, آپ کی قوم نے بات نہ مانی تو بد دعا کر ڈالی. لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو بد دعا کر ڈالی. نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہ مانی تو ان کے لیے بد دعا کر ڈالی. وہ چکنا چور ہو گئے, وہ خاک میں مل گئے, وہ تباہ و برباد ہو گئے. سونیا آپ تو سب کے امام ہیں, سونیا آپ تو قائد المرسلین ہیں, سونیا آپ تو سدرہ پہ جانے والے ہیں. اے محبوب خدا آپ کو اللہ نے آسمان پہ بلایا ہے, اور میرے محبوبہ آپ بھی بد دعا کر لیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نانا اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے. رحمت کبھی عذابوں میں نہیں بدلا کرتی ہے, رحمت کبھی بدلے میں لیا کرتی ہے. بچے اپنی ماں سے لڑ پڑتے ہیں لیکن ماں کبھی بد دعا نہیں دیا کرتی ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. قرآن اس کی اوپریوں کو یا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن ہے. میرے نبی دنیا میں آئے تو لات و عزا کو دل. وہ کون سی ذات ہے جس نے زمینوں کو پستی دی, وہ کون سی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو پتھر دیے, وہ کون سی ذات ہے جس نے درختوں کو پتے دیے, وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کو دل و دماغ و زبان دیا, وہ کون سی ذات ہے جس نے پرندے کو اڑان سکھایا, وہ کون سی ذات ہے جس نے شیر کو تھاکنا سکھایا, وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر کو موجیں دی ہیں, وہ کون سی ذات ہے جس نے دریاؤں کو لہریں دی ہیں, وہ کون سی ذات ہے جس نے دن کو اجالے دیے, وہ کون سی ذات ہے جس نے رات کو اندھیرے دیے. مجھے ایک جواب آیا, وہ ایک ذات ہے, وہی تو مشکل کشا ہے, وہی تو حاجت روا ہے, وہی تو احد ہے, وہی تو واحد ہے, وہی تو علام الغیوب ہے, وہی تو ستار ہے, وہی تو قہار ہے, وہی تو جبار ہے, وہی تو رحمان ہے, وہی تو رحیم ہے. میں نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب آیا کہتے ہیں اللہ. اللہ نہیں سکتے. میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کل کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. بول یار شہادت پوری کھڑی کر. دیکھنا واللہ کتنا گردی بادشاہ ہے. تمہیں مزے نہیں آتے اس لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ ہو. اگر تم علماء کے پاس آ جاؤ تمہیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا, شکر الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک خدا ہے. ہمارے پاس ایک خدا ہے. کافروں کے پاس بہت سے خدا ہوتے تھے. 360 خدا بیت اللہ کے اندر تھے. 360 خدا. ایک آدمی اپنے گھر سے جانے لگا, کہنے لگا اپنی بیوی سے بڑا خدا کو تھے مت دے جب باوا تے جلا غارہ پہ جل کس کو کچھ ہے منگا خدا جب ہم جاندے جنہیں جب میں جوے کو خدا نہیں ہوندے تے جلا جب میں نو ہے ہر جگہ جو ہے کوئی خدا ہو. یہ جب لے کے آئے نا غار میں ذرا جاگنا پھر دونوں ہاتھ اوپر ہونے چاہیے, ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے. جب یہ آیا نا اپنے بت کو سامنے رکھا, کہتا یا سنم جھولی بھر دے, یا سنم جھولی بھر دے, یا سنم بچے دے دے, یا سنم مال دے دے, یا سنم. لگا ہوئے سالوں سے سال ہر سال آتا ہے. اچانک یا سنم مجھے مال دے دے, یا سنم یا سنم یا سنم.
اچانک زبان پھسلی، اندر سے نکلا یا سمد، آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی. فرشتوں نے احتجاج کر لیا، اے مولا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، مجاور ہے، یہ یکجائی نہیں ہے، ہر جائی ہے. اور اس نے جان بوجھ کے عقیدے کے طور پہ نہیں کہا یا سمد، اس کی زبان پھسلی تو تب اس نے کہا یا سمد. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب سے اس نے بت کو پوجا، بتاؤ بت سے ایک دن بھی آواز آئی؟ کہا نہیں آئی. تو رب کائنات نے فرمایا اگر آج اس کی زبان پھسلی میں بھی نہ بولتا، بتا صنم میں اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا. اس لیے تو تمہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں ذرا دل میں اللہ کو لے کے آؤ. وہ اللہ کے حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں ہیں. کتنے اندھیروں میں؟ کتنے اندھیروں میں؟ رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور موجوں کا اندھیرا. یہاں اندر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. اب کون آئے گا ان 3 اندھیروں سے ہمیں باہر نکالنے کے لیے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. جوانوں، بزرگوں، بچوں، دائیں والوں، بائیں والوں، سوچ سے، محبت سے، عقیدت سے آپ سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. صرف 2 منٹ کے اندر اپنے عقیدے کا اظہار کرو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نے کل کائنات بنائی ہے، حبیب خدا بنایا، جس نے نبیوں کو بھیجا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے دریاؤں کو بنایا، جس نے اجالوں کو بنایا، وہ کون ہے؟ اسے محبت میں کہتے ہیں اللہ. اللہ. ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ کھڑے. کیا بات ہے یار، جن کے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ. ہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے یار. میں تو سمجھا کہ ایک ٹھیک ہے پھر نیچے کر دیجیے. خدایا میں کیا کراں اب ہمیں قربان جانیے، قربان جانیے تے قربان دے وقت میں سیدھی ملتان جانیے اور ہاتھ چاہو تے محبت میں ہو. اللہ اللہ اللہ. سارے 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 اللہ اللہ. بھائی مدنے میں جنون آ جائے، مدنے میں جنون آ جائے، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، دل سے لات و عزا نکل جائے، اندر سے صرف ایک آ جائے جسے محبت میں کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. بولو بولو بولو. اللہ 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 اللہ. ایک منٹ آپ کے ہاتھوں کی انگلی کتنی ہے؟ دونوں ہاتھوں کی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ آپ کے اندر جتنا زور ہے، جتنا ایمان ہے، جتنی توحید ہے، جتنا آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، کشتیاں پار لگانے والا وہی ہے، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا وہی ہے، وہ 10 مرتبہ محبت میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. سارے سارے اللہ 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 اللہ. دیکھو آپ کو سنے لو نہیں وہ چلے گا پتر کی اور چلے جاگ دے اپنی کٹیاں چلے سندھ ان دے کٹے. توجہ ہے میں آگے بڑھوں. نماز میں سبحان اللہ. دیکھیں مولانا صاحب آگے کھڑے ہو گئے، آپ سارے پیچھے تھے، اور میں نے دیکھا ڈسپلن ہوتا ہے نا، نظم ہوتا ہے. کسی کی باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب جا کے ہو جائے. ماشاءاللہ بابا جی بیٹھے تھے سی مجال کیا کہاں سے جگہ پڑے ڈسپلن. یہ آگے لے کے آنے والا اس مسلح پہ کھڑے کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ. قرآن کیا کہتا ہے ذرا توجہ کرنا. قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ارے یہ اس دن دینے والا اللہ ہے، مسلح پہ لانے والا اللہ ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بے مثال کتاب ہے، یہ بڑی لاجواب کتاب ہے، یہ بڑی عزتوں والی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کی سبحان اللہ کی چھلا جانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ الف لام هدى یہ کتاب لاجواب ہے۔ فرمایا کہ وہ حافظ صاحب ان بستی والوں کو بتا دو، اگر ہم یہ قرآن اتار دیتے، ہم پتھروں پہ لے کے آتے، پتھر ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ قرآن پھر میدان میں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ بات تو سمیٹ رہا ہوں بھائی، اللہ آپ کی جزاؤں کو سلامت رکھے اور آج ہی رات آقا دو جہاں کے چہرے کی زیارت نصیب ہو۔ آمین۔ جب مسلمہ کذاب کا خط آیا نا، مسلمہ کذاب کا خط آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے محمد عربی میرے ساتھ فیصلہ کرو، یا تو آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، یا اگر یہ نہیں مانتے تو پھر جب تک آپ ہیں تو آپ نبی، آپ کے جانے کے بعد میں نبی۔ کس نے کہا؟ مسلمہ کذاب۔ کس نے کہا؟ مسلمہ کذاب۔ اللہ کے نبی نیچے لکھا کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار۔ توجہ کر میری بات میں، عشق و محبت کی بات آ گئی نا، بزرگوں کی بات میں کمال قربان جاؤں بزرگوں پر۔ تو آقا دو جہاں نے اس کا جواب جب لکھا تو خط کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد فرمایا اے میرے یارو، کون ہے جو ہمارا خط مسلموں تک پہنچا دے؟ تو ایک صحابی وہاں پر ہے، حبیب بن زید ان کا نام ہے، اور یہ یہاں پر کھجوروں کا چھوٹا سا ٹوکرا لگایا کرتے تھے مسجد نبی کے باہر۔ اس کے منہ میں کھجور تھی، آدھی کھجور منہ میں ہے، آدھی ہاتھ میں ہے، یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کھجور کھا لو نا، تو بعد میں حضور کی بات کو جواب دے دے۔ اس نے کہا یار حضور خط دینا چاہتے تھے، میں چاہتا تھا کہ حضور کا خط کوئی اور نہ لے کے جائے، میں زید خود حضور کا خط لے کے جاؤں۔ جب یہ خط لے کر کے آئے نا مسلمہ کذاب کے دربار میں، تو وہاں پر اس کو تو بڑا مشکل تھا، 40,000 لوگ لڑانے کے لیے آیا تھا۔ کتنے؟ 40,000 لوگ لڑانے کے لیے گیا تھا، جو ختم نبوت کے مقابلے پر لے کے آئے لڑانے کے لیے۔ تو بہرحال جب حبیب بن زید پہنچے تو انہوں نے خط دیا، تو کاتب نے خط پڑھا تو اونچا پڑھا، جب اونچا پڑھا تو اس کو شرمندگی ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا تیرا نبی میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو بتا کہ میں جھوٹا ہوں سچا ہوں۔ اس نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جو بات محمد کہتے ہیں بات اصل میں وہی سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا، اس نے انگلی کاٹ دی اس کی، کہا کہ دیکھ لے میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا تیری مرضی جو کرتا ہے کر، لیکن بات وہی سچی ہے جو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بازو کاٹ دیا، اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا، اس کی بات وہی تھی، اس نے اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ اب سر سامنے پڑا ہوا ہے، کہنے لگا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار اب جو کرنا ہے کر لے، تو نے تو مجھے ویسے بھی ختم کر دیا ہے، بات یہ ہے کہ بات وہی ہے جو محمد کہتے ہیں سچ وہی ہوتا ہے۔ اس نے جلال سے کہا اس کو مارو قیمہ کر دو۔ جب یہ بات نہ پہنچی مدینہ منورہ، بڑا بحران مچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یارو میرا یار خط لے کے گیا تھا شہید ہو گیا۔ جب یہ بات ان کی ماں تک پہنچی، کسی نے کہا کہ ان کی اماں کا نام ہے ام امارہ، ام امارہ کے پاس یہ بات پہنچی، اے ام امارہ
یہ تیرا بیٹا نبی کے پاس نہ بیٹھتا تو یہ کام نہ کرتا، اور تیرا بیٹا یہ خط لے کے نہ جاتا تو یہ مارا نہ جاتا، تیرا بیٹا اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی، تیرے دل کا ٹکڑا چلا گیا۔ وہ بھائیو سبحان اللہ کی چلانے چاہیے، مرد تو مرد ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی یہ عاشقہ، اللہ کے نبی کی یہ غلامہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے او لوگو مجھے میرے بیٹے کی باتیں سنانے والوں، مجھے رنجیدہ کرنے کے لیے آنے والوں، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہی اس لیے تھا جب محمد کی عزت کی باری آئے گی اپنی جان جانے افرین کے سپرد کر دے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں برادران اسلام، میں بات کو یوں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سحر کی صبح سے کی تھی نہیں کی تھی؟ کرتے ہو نا؟ مطلب ختم ہونا ہے تو ساری تراویح پڑھیاں، سارے بولو تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، آپ نے سارے فضائل سنے۔ برادران اسلام ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہی دعوت فکر دے رہا ہوں جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ جو فکر میری ہے وہی فکر آپ کی بن جائے، جو سوچ میری ہے وہی سوچ آپ کی بن جائے، جو منزل میری ہے وہ منزل آپ کی بن جائے، اور جو راستہ میرا ہے وہ راستہ آپ کا بن جائے۔ وہ برادران اسلام جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہاں جناب والا آپ کے سامنے خطیب آتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ربیع الاول کو میرے نبی کی پیدائش ہے، کوئی محمد کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، کوئی محمد کے چہرے کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی صورت کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی بھگوں کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی پیشانی کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی پلکوں کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کے رخسار کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کے ناک کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کے ہونٹوں کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کے دندان کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی زبان کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کے لعاب دہن کی باتیں کرتا ہے، کوئی محمد کی جوڑی کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کے حسن کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کی چمک کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کی داڑھی کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کی گردن کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کے سینے کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کے پسینے کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کی انگلی کی بات کرتا ہے، کوئی محمد کی انگلی سے نکلتے پانی کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر کے معجزے کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر کی چمک کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر کی تلوار کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر کے میدان میں آنے کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر کی سحر کی بات کرتا ہے۔ اور خطیب صاحب نے آپ کے سامنے رمضان کی ساری فضیلتیں بیان کی ہے اور کہنے لگا ہے حضور یوں آیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں سحر کرتے تھے، حضور یوں روزہ رکھتے تھے، حضور یوں مسواک کرتے تھے، حضور یوں افطار کرتے تھے، حضور یوں صدقہ دیتے تھے، حضور یوں محبت کرتے تھے، حضور یوں مسجد میں آتے تھے، دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے تھے، حضور بایاں قدم بات میں رکھتے تھے، حضور وہاں جاتے ہوئے تقاضا کرنے کے لیے دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے۔ یہ آپ کو خطیب نے سنایا ہے۔ وہ جناب والا وہ آپ سے کہتا ہے جب حضور تلاوت کرتے تھے تو آسمان کے اندر وہ آنے والے فرشتے جو تھے وہ بھی پیغمبر کی آواز کو سن کر کے مسخر ہو جاتے تھے۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے کافر سننے پر مجبور ہو جاتے تھے، حضور جب چلتے تھے آسمان کو بلندی ملتی تھی، حضور جب بیٹھ جاتے تھے زمین کو پستی ملتی تھی، حضور جب بولتے تھے سمندر میں موجیں طغیانی آتی تھی، حضور علیہ السلام جب مسکراتے ہیں تو جنت میں پھول کھل جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جب غصہ آتا ہے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ میں نے کہا جناب والا جب حضور چلتے تھے یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، حضور جب بولتے تھے 1400 سال پہلے بولے تھے، حضور نے تلاوت کی ہے 1400 سال پہلے کی ہے، حضور نے جب تلوار اٹھائی ہے 1400 سال پہلے اٹھائی ہے، حضور بدر میں گئے ہیں 1400 سال پہلے گئے ہیں، حضور نے امامت کروائی ہے 1400 سال پہلے کی ہے، حضور آسمان پہ گئے ہیں 1400 سال پہلے گئے ہیں۔ لیکن برادران اسلام 1400 سال گزرنے کے بعد جب تو میلاد کی بات کرتا ہے، جب تو حضور کی بات کرتا ہے، حضور کے حسن کی بات کرتا ہے، حضور کے سونے کی بات کرتا ہے، حضور کے بستر کی بات کرتا ہے، حضور کے سرانے کی بات کرتا ہے، حضور کی چارپائی کی بات کرتا ہے، حضور کی چادر کی بات کرتا ہے، حضور کی آنے کی بات کرتا ہے، حضور کی اسباب میں جانے کی بات کرتا ہے۔ وہ جناب والا جب حضور نے سارے کام کیے تو بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، میں بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، خطیب وہاں پہ موجود نہیں تھا، مفکر وہاں پہ موجود نہیں تھا، عالم وہاں پہ موجود نہیں تھا، محدث وہاں پہ موجود نہیں تھا، شاعر وہاں پہ موجود نہیں تھا، ادائب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر بتاؤ تو صحیح، پھر میری اس بات کو اپنے پاس رکھنا اور سو جا کر کے اپنے اماموں سے ملنا، اپنے خطیبوں سے ملنا، اپنے اساتذہ سے ملنا، اپنے حفاظ سے ملنا، اپنے قاریوں سے ملنا،
اپنے علماء سے ملنا، اپنے مفسروں سے ملنا، اپنے شیخ القرآنوں سے ملنا، اپنے علماء سے ملنا، اپنے خطیبوں سے ملنا، انہیں کہنا کہ رات کو ہماری مسجد میں ایک پاگل آیا تھا، ایک جنونی آیا تھا، ایک مجنون آیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس جتنی باتیں آئی ہیں، ہمارے پاس نبی کی زلفیں آئی ہیں تو پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کا چہرہ آیا ہے تو پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کی نواب دہن آیا ہے پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کی تلاوت آئی ہے پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کی تلاوت ملی ہے پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کے قدم ملے ہیں پیچھے صحابہ ہیں، پیغمبر کی تلاوت ملی ہے پیچھے صحابہ ہیں۔ ارے برادران اسلام، اگر وہ میری بات پہ انکار کر جائے تو میرا راستہ دور چلے جانا، میرے راستے سے ہٹ جانا، میرے ساتھ نہ چلنا۔ لیکن برادران اسلام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب میں خطیب کے دروازے پہ گیا، بتاؤ نا مولوی صاحب یہ باتیں کیسے آئی ہیں؟ مجھے کہنے لگا یہ باتیں تو ابو بکر نے بتائی ہیں، یہ تو عمر نے بتائی ہے، یہ تو عثمان نے بتائی ہے، یہ تو علی نے بتائی ہے، یہ تو طلحہ نے بتائی ہے، یہ تو زبیر نے بتائی ہے، یہ تو حسن نے بتائی ہے، یہ تو حسین نے بتائی ہے، یہ تو معاویہ نے بتائی ہے، یہ تو سعید نے بتائی ہے، یہ تو سعد نے بتائی ہے، یہ تو عائشہ نے بتائی ہے، یہ تو حفصہ نے بتائی ہے، یہ تو حبیبہ نے بتائی ہے، یہ تو زینب نے بتائی ہے، یہ تو فاطمہ نے بتائی ہے، یہ تو کلثوم نے بتائی ہے، یہ تو رقیہ نے بتائی ہے، یہ تو زینب نے بتائی ہے۔ میں نے کہا یہ تو الگ الگ نام آ گئے ہیں، یہ لوگ الگ نام نہیں جانتے، یہ ابو بکر کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ عمر کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ عثمان کو کہاں ڈھونڈیں گے، اہل بیت کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ فاطمہ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ حسن کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ علی کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ جناب مسلم بن عقیل کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ بتاؤ تو صحیح نا، مجھے ایک ایسا لفظ چاہیے جس کے اندر پرو ڈالو۔ جب تم بازار میں چلے گئے، ارے بازار میں جانے کے بعد تم نے منکے خریدے، جب منکے لے کے میرے سامنے آئے، مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ منکا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تو نے ایک ڈور لے لی، اس ڈور کو لے کر کے اس کے اندر منکے جمع کیے، اوپر محراب لگایا، پھر مجھ سے پوچھا مولوی صاحب بازار سے منکے لے کے آیا تھا، اب میں نے پرو ڈالا ہے، اوپر میں نے محراب لگایا ہے، یہ کیا بن گیا ہے؟ میں نے کہا یہ تسبیح بن گئی ہے۔ جب یہ وہاں پر تھے قیمت اور تھی، یہاں پر آ گئے ہیں قیمت اور ہے۔ ابو بکر اپنے گھر میں تھا، قیمت اور تھی، پیغمبر کے پاس آیا، عمر آیا، عثمان آیا، جب یہ سارے جمع ہو گئے محمد کے ہاتھوں میں پروئے گئے۔ میں نے کہا اب ان کو بولو، من کے 1 2 3 4 100 من کے 500 من کا 1000 من کا تم نے ایک تسبیح میں پرو کر ایک لڑی میں پرویا تو کہا یہ تسبیح ہے۔ میں نے کہا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر و معاویہ کو ایک تسبیح میں پرو کے مجھے جواب دو یہ کیا بنتا ہے؟ مجھے جواب آیا جب ان سب کو پرو ڈالو پھر ایک ہی آواز آتی ہے، انہیں محبت میں کہتے ہیں، انہیں عقیدت میں کہتے ہیں، انہیں اسلام میں کہتے ہیں، انہیں دین میں کہتے ہیں، انہیں وجدان میں کہتے ہیں، انہیں محبت میں کہتے ہیں، انہیں نظریے میں کہتے ہیں، انہیں سوچ میں کہتے ہیں، انہیں عقیدت میں کہتے ہیں۔ صحابہ صحابہ اے اللہ تو سنائے تو پتھروں کو سنا سکتا ہے، سنا سکتا کہ نہیں سنا سکتا؟ اے اللہ رات کا آخری پہر ہے، دشمن روزانہ ان کی توہین کرتا ہے، کبھی ابو بکر کو کافر کہتا ہے، کبھی عمر کو کافر کہتا ہے، کبھی عثمان کو کافر کہتا ہے، کبھی عائشہ کو کافر کہتا ہے۔ اے اللہ سارے پردے ہٹا اور صحابہ کو یہ منظر دکھا۔ اے صحابہ آپ نے قربانی دی محمد کے لیے، ہم قربانی دیں گے آپ کے لیے۔ دشمن توہین کرے گا ہم مدح کریں گے، وہ بدمعاشی کرے گا ہم راستہ روکیں گے، وہ گالی دے گا ہم دفاع کریں گے، وہ آپ کی توہین کرے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہم میدان میں آئیں گے، اپنے بازو لہرائیں گے، زبان کو لائیں گے، دل کو لائیں گے، عقیدت لائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کوئی بھی ہاتھ پیچھے نہ رہے۔ 2 منٹ کے لیے جنون میں آ جائیے، جس طرح وہ جنون میں تھے تم جنون میں آ جاؤ، وہ محبت میں تھے تم محبت میں آ جاؤ، وہ قربانی کے لیے تیار تھے تم قربانی کے لیے آ جاؤ، وہ محمد پہ قربان تم صحابہ پہ قربان، وہ محمد پہ فدا تم صحابہ پہ فدا۔ اس لیے سارے ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے اندر عقیدت کے اندر ایک ہی آواز لگا لو۔ وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو پیغمبر سے سیکھ تھے، وہ جو پیغمبر کے پیچھے تھے، جو پیغمبر کے شاگرد تھے، جو پیغمبر کے غلام تھے، جو پیغمبر کے چوکیدار تھے، جو پیغمبر کے خوددار تھے، جو پیغمبر کے دلدار تھے، انہیں محبت میں کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔ ایک منٹ جڑے دیہات تل ہوئے گا نا آئیے شک کر سکتے لہذا جڑے صحابہ دے غلام ہیں صحابہ اور اہل بیت وہ ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک منٹ ذرا سنو،
رمضان المبارک کی تراویح بریلویوں نے پڑھی، اہل حدیثوں نے پڑھی، دیوبندیوں نے پڑھی، لیکن رافضی نہیں پڑھتا. کیوں؟ ان کے پاس صحابہ ہے، ان کے پاس صحابہ نہیں. بریلوی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دیوبندی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اہل حدیث قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور کھٹمل قرآن کو مانتا نہیں، وہ شک میں ہے. 30 سپارے کے 40 سپارے وہ شک میں ہے. ہمارے پاس حافظ موجود ہیں، لہذا ہمارے پاس قرآن اس لیے کہ ہمارے پاس صحابہ ہیں. بریلیوں کے پاس مسجد، دیوبندیوں کے پاس مسجد، اہل حدیثوں کے پاس مسجد، ان کے پاس امام باڑہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس صحابہ ہیں، ان کے پاس صحابہ. لہذا میں صحابہ کے غلاموں سے مخاطب ہوں، صرف 20 مرتبہ صحابہ کی آواز بلند کرو. آسمانوں کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی آواز آسمان پہ جائے، کرامن کاتبین کا فرشتہ یہاں نوٹ کرے، وہاں سے اللہ کی رحمت آ جائے. ہاتھ کھڑا کر کے اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے ایک ہی آواز لگا دیں، صحابہ 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 صحابہ. بولو 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 بولو. بولو یار بولو یار بولو یار بولو یار. بول 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 بول. جب بھی آ رہا ہوگا نا، جب بھی آ رہا. ایک منٹ میری بات علماء حفاظ علماء اکرام یہ ہاتھ لگا کریں میری بات سے. جب میں وہاں سے آیا نا، قسم سے میں بہت یعنی وہ ہو گیا، خفا ہو گیا. مجھے مسلمان صاحب نے کہا کہ بھائی بس یہ کھلا سے 10 منٹ کا راستہ ہے. یار یہ کون سا 10 منٹ کا راستہ ہے؟ بندے نے کہا وہ اوپر جاؤ گے پھر نیچے آؤ. میں بہت تنگ ہو گیا تھا، کیونکہ میں آج سارا دن، کل رات کو بھی جاگا ہوا تھا، آج سارا دن کا بھی جاگا ہوا تھا. تو پھر میں نے نوید صاحب سے میں نے کہا یار کہ اگر مہربانی کریں کہ اگر مجھے سونے کے لیے تھوڑا ٹائم دے دیں، جب آپ وطر پڑھیں گے میں اس وقت اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لوں گا، تراویح پڑھ لوں گا، آپ کیا شامل ہو جاؤں گا. لیکن باہر کمرہ تھا نہیں، اندر کمرہ تھا. تو پھر سامنے گل آ گئی، اے جڑیاں مقتدیہ سے او استاد جی گلاں بڑیاں نماز پڑھ دی نو کہ کھل گیا. لیکن جس وقت آپ کو دیکھا، خدا کی قسم طبیعت خوش ہو گئی. لہٰذا یہ آخری دفعہ ہے، آخری بار ہے. آخری جنون میں آ جاؤ، ہاتھ کسی کا نیچے، پورے ہاتھ اوپر، پورے ہاتھ اوپر کر دو. اب ہاتھوں کو ہلا کر کے صحابہ 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 اپنا ایک مخبر بھیجا کہ یہ محمد مصطفیٰ جو ہے یہ روزانہ انقلاب کیوں پیدا کر رہا ہے، جا کے دیکھو یہ کرتا کیا ہے، بات کیا ہے. جب وہ آدمی آئے نا، ان کا جاسوس آیا، توجہ کر رہا، توجہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، قسم خدا کی مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جنون بھرے. اور جب وہ آیا نا تو اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ وضو کرا رہے تھے. لیکن جیسے حضور پاک وضو کرتے تو صحابہ نیچے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلاتے، نبی علیہ السلام کے چہرے سے گرتا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے. جب یہ بات جا کر کے کافروں نے اپنے بادشاہوں کو بتائی کہ ہم نے دیکھا اس کے عاشق بڑے عجیب سے ہیں، اس کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. کافروں نے کہا اس بات کو یاد رکھو، ایک ایسا وقت آئے گا مشرق سے لے کے مغرب تک محمد کی عزت کا ڈنکا بجا دیا جائے گا. یہ آج تک جو ڈنکا بجا ہے، یہاں تک یہ بات پہنچی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی قوم ہے. جس طرح صحابہ ڈٹ گئے تھے، تم بھی ڈٹ جاؤ. صحابہ محبت میں تھے،
تم بھی محبت میں آ جاؤ. صحابہ عقیدت میں تھے, تم بھی عقیدت میں آ جاؤ. ہاتھ کھڑا کر کے محبت میں کہہ دو صحابہ 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 کھڑے دو کھڑے دو صحابہ 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 صحابہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھے ہوئے پریمیوں, محفل کے اندر بیٹھے ہوئے دیوبندیوں, محفل کے اندر بیٹھے ہوئے اہل حدیثوں, یا رسول اللہ کہنے والوں, محمد رسول اللہ کہنے والوں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم سارے صحابہ کے لوگ ہو, جن کے پاس صحابہ ہے وہی کامیاب ہے. جو میں نے کہا یہ سچ ہے, بولو یہ سچ ہے. جو میں بول رہا ہوں بولو, وہ بولو تم کو سمجھ آئیے. جو میں نے کہا یہ سچ ہے, سچ ہے, حق ہے, حق ہے, سچ ہے, سچ ہے, ہاتھ کھڑا کر کے سچ ہے, سچ ہے, حق ہے, حق ہے, سچ ہے, بالکل جی, حق ہے, سچ ہے, حق ہے. اس راستے میں ہم نے جانے دی یہ بات ایسے نہیں پہنچی آپ تک, ہم نے جانے دی. ہم نے اپنے لوگ شہید کروائے. ہماری یوگی کے ایک مولانا صاحب ہیں جو 10 سال گرفتار تھے. کتنے سال؟ ابھی رمضان سے ایک دن پہلے آئے ہیں. جب یہ گرفتار ہوا تو اس کے ماں باپ اس کی جدائی میں دونوں وفات پا گئے. باپ کا پتہ چل گیا ان کو, لیکن ماں کا پتہ نہ چلا. جب یہ گھر میں آئے نا, بڑا استقبال, ہار ڈالے گئے, یہ خوش ہے کوئی. 10 سال کے بعد اپنے گھر آیا. جب سب سے ملا آخر میں دیکھ رہے میری امی نہیں آئی, تو پھر بھائیوں سے پوچھتے امی کہاں ہے. اس کی چھوٹی سی بچی تھی. اس نے کہا بابا آپ کی امی تو مر گئی ہے. کہتے میری آنکھوں سے آنسو نکلے, پھٹ کے رویا. پھر کہتے چلو یار, میں نے کہا اے اللہ, میں نے جتنی دیر جیل کاٹی ہے اس کے بدلے میں میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. پھر کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا, رات کو 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی پہلے پیدا ہوئی تھی, ایک گرفتاری کے بعد پیدا ہوئی تھی. دوسری بیٹی باپ کو جانتی بھی نہیں تھی, 10 سال باپ کو نہیں دیکھا. تو کہنے لگا میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا, بیٹیوں جب میں جیل میں تھا تو تمہارے چاچوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا تھا؟ تو اس نے, میری بیٹیوں نے فوراً کہا کہ بابا جی چاچوں کی بات کو چھوڑو, آپ کی جماعت کے لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ 10 سال ایک دن میں ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا باپ گرفتار ہے. ہمیں ہر چیز گھر میں ملتی تھی. لہٰذا دوستو, آپ نے فطرانہ دینا ہے, ہر حال میں دینا ہے. 300 روپے آپ کا فطرانہ ہے. آپ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں, ہم سچ پر ہیں, تو آپ جو مال ہمیں ملتا ہے ہمارے اسیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کی شہداء کے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان بچوں کی عیدیاں ہوتی ہیں, ان بچوں کی تعلیم ہوتی ہے, ان بچوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اگر تم لوگوں نے مجاہدین کا ساتھ نہ دیا, اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا, اگر تم لوگوں نے ہمیں دھتکار دیا, اگر تم لوگوں نے ہم سے پیچھ کر لی, تو یاد رکھ لینا تمہارا وہی حال ہوگا جو فلسطین والوں کو ہو رہا ہے. اس وقت جہاد سے پیچھے ہٹ گئے, آج کوئی ہے ہی نہیں بچانے والا. بہن روتی ہے بھائی مر گیا, بیوی رو رہی ہے شوہر مر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا گیا جو 4 دن کا یا 5 دن کا بچہ ہے, ماں مر گئی ہے, بتاؤ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس لیے ہم سے پیچھے نہ کرنا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنا فطرانہ لاؤ, یہاں پہ جمع کرواؤ. اگر کسی کے پاس فطرانہ نہیں ہے, صاحب ثروت لوگ ہیں جن کے پاس جتنی طاقت ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں. 1000 500 اور 100 اور 50 اور 10 جتنی طاقت ہے اب یہاں پر لائیں. اس کو ہمارا حکم سمجھیں, اس کو ہماری عرض سمجھیں,
اس کو ہم اپنی طرف درخواست سمجھیں، اٹھ جائیں انشاءاللہ آپ کا مال شہداء کے کھاتے میں جائے گا انشاءاللہ العزیز، اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا۔ میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون آتا ہے، وہ چیز ہے دیکھو نا، اس کمال کی بادشاہ